بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اسے جلدی سزا دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس پر روک کر رکھتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر باد کہہ دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو۔ شیطان اس سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس بات سے راضی ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ مومن کی روح وفات کے بعد جنت کے درختوں میں ایک پرندہ ہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اس کے جسم میں واپس بھیج دے گا۔ جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔ قل هو اللہ احد اور معوذ تین مرتبہ صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام کے وقت کہہ لیا کرو، تو یہ تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے کافی ہوں گی۔ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ صبح پڑھے اور اسی طرح شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت سے پہلے ایک ہوا آئے گی جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں نے اپنے نیک صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔